درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. سارے آمین کہو. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے. عالی مرتبت پیر اعظم تنویر حیدر شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں ثاقب بھائی سمیت تمام کاروان کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں سب کی حاجات نہیں جانتا، وہ بادشاہ جانتا ہے. مالک ذکر کے وسیلے سے سب کی حاجات پوری فرمائے. ضرور آمین کہنا میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرمائے. امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما. میرے اللہ پاک آرمی کی حفاظت فرما. پنجاب پولیس کے جو جوان عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے. دن بھر بادشاہ حسین کے عزادار ذاکر خطاب فرماتے رہے. مجھ سمیت مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے. آخری دعا ہے اور منت کر رہا ہوں جڑے بول لیندے ہو ضرور امین رکھے ہیں. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. کتنی دیر کی گنجائش ہے؟ کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں؟ 40-45 منٹ پڑھ لیا جائے؟ ہے اجازت؟ پکی گل ہے بھائی جان پہ فرمیدن گھنٹہ پڑھو اساں بیٹھے ہیں تو تھوڑا جہاں ایک قدم آتا گاں دے ہو میری تسلی واسطے ناراض نہ ہوتا. بھائی جان بیت گئے ہو یار امام باڑے چلو تھوڑا ماحول بن جائے. چلو بات جے سنن تے بیٹھن تا بات میں بھی تو میلے سی پڑھن میں نوکر ہوں. بھائی جان میں بھی تو پڑھن ہی آیا نا جو تو سنن دے موڑے چو تو میں نوکری کرے سی. حرف کی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. وقت مولا گواہ ہوں میں کسی ہو رہے ہیں گل نل ٹور پہ جو سن دے ہوتا. میں گزارش کیتی ہے بھائی جان میرے ال ویکھنا ہے تھوڑا جہاں ہوں مہربانی کرو نے فون کی کرنی. حرف کی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. حرف حرکات کی مدد سے صاحب حیثیت ہو جاتا ہے. آپ جئیں اس علاقے کے لوگوں کو تنویر بھائی ایسا ہی سننا چاہیے. ہاں یہ کو مجھ پہ مہربانی نہیں ہے آپ کی، آپ پہ کرم ہے مالکوں کا. آپ لوگوں کو ایسا سننا ہی چاہیے. حرف حرکات کے تعاون سے حرکات کی مدد سے صاحب حیثیت ہو جاتا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ ڈھیر سارے نقطے ملتے ہیں تو حرف بنتا ہے. ڈھیر سارے حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. ڈھیر سارے لفظ ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے. ڈھیر ساری آیتیں ملتی ہیں تو سورت بنتی ہے. ڈھیر ساری سورتیں ملتی ہیں تو قرآن بنتا ہے. ڈھیر سارے قرآن ملتے ہیں تو عمران بنتا ہے. شاباش شاباش غازی استان دینے شالائے ہاتھ اچھے ران بھائی. مولا آپ کو عزت ہے سر. آپ جئیں آپ سلامت رہیں. تھوڑا جہاں بولے ہیں بہو میرے نال خیر اسی ہن آپ ہی رہ گئے ہیں. بول کچھ نہیں ہوندہ حیدری. شاباش تواڈیاں زندگیاں ہوں. مولا بھائی تنویر نو ڈھیر عزت عطا فرمائے. راضی وسطہ رکھنا ٹھیک ہے سر. تو حرف کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ حرف کے اوپر ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ حرف کے نیچے ہوتا ہے. یہ جو حرف کے اوپر اور نیچے حرکات ہوتی ہیں وہ اس کی حیثیت طے کرتی ہے. حرف کے اوپر ایک ایسی لائن ہوتی ہے اسے زبر کہتے ہیں. حرف کے نیچے بھی ایسی ہوتی ہے اسے زیر کہتے ہیں. حرف کے اوپر ایک گول دائرہ سا اور پھر یوں ہوتا ہے اسے پیش کہتے ہیں. حرف کے اوپر ایک ایسی ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں. اسی کو سکون کہتے ہیں. اسی کو سکوت کہتے ہیں. اسی کو سائلنٹ کہتے ہیں. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ غازی آپ کو عزت دے. سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو.
اتنے اوپر ہوتے ہیں وہ زبر کہلاتے ہیں، اتنے حروف کے نیچے حرکات ہوتی ہیں وہ زیر کہلاتی ہیں۔ کائنات کا پہلا زبردست ہے عباس، صدیوں سے کائنات جس کے زیر ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ چلو تساں آکھیا جی میں تو وقت میرا دل کر گیا ہے۔ عباس گردیزی، عباس حیدر عباس گردیزی ملتان کے ایک بزرگ شاعر تھے، میرا خیال ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کے شاعر تھے۔ آج سے پتہ نہیں بیٹا یہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، نہ بیٹا یہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات ضروری کرنی ہے تو آپ باہر جاؤ بیٹا، برا نہ ماننا، میری طرف منہ کرو اپنا۔ اگر آپ مجلس میں آئے ہو تو پھر مجلس سنو، اگر کوئی گپ شپ کرنی ہے تو باہر جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حیدر گردیزی نے ثاقب ایک بات کی ہے، 14 کی قسم ہے، میری ملاقات تو نہیں ان سے، لیکن میرے اندر کا شوکت کہتا ہے وہ میدان محشر میں مجھے ملیں تو میں ان کے پاؤں چھوڑوں۔ کہتا ہے عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، کیوں؟ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں۔ ہائے 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 تنویر جی وہ یار صدقے ہائے دری، صدقے ہو تو اڈے سنن تو، صدقے ہو تو اڈے بولن تو۔ جی بھائی جان شالہ ہاتھ اچھا رانے، شالہ معیار قائم رہے، غازی استہ دینے، سارے بولو ہائے دری۔ میری شہزادی آپ پہ راضی، کائنات کی مالکن آپ پہ راضی ہو، ہزاروں سال جیو۔ زیر زبر میں سمجھا چکا ہوں۔ ایک لفظ ہے دین، دال کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی آپ کو آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے۔ ایک لفظ ہے دین، دین کا کیا معنی ہے؟ قرض، ادھار۔ اسیوین پنجابی جو لین دین آتے ہیں، تیرا میرا لین دین ہے، یعنی قرض لینا قرض دینا۔ میں پڑھ رہا ہوں نبی کے دین پہ اس کا ہی دین ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑی بڑی مہربانی بھائی جان، شالہ زبان سلامت رانے جی، بزرگو ہوئے ہاتھ اچھے ہی رانے، پتران دے شہر آباد ہم نے۔ آؤ جی آؤ، بڑی جگہ ہے، جلدی نہ لا جاؤ، آؤ آؤ بیٹا جلدی سے، کوئکلی آؤ میرا بیٹا، شاباش۔ نبی کے دین پہ اس کا، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ مہربانی، نبی کے دین پہ اس کا ہی دین ہوتا ہے۔ بڑے عرصے بعد ساکے ملاقات ہوئی ہے، تے کافیہ بہت پرانے وہ دا رنگ ویکھی، نبی کے دین پہ اس کا ہی دین ہوتا ہے، جو عین میں رہے وہ نور عین ہوتا ہے۔ ماتمیاں دے ہاتھ اچھے بھائی، جی بیٹا جی وہ غازی اس طرح دینی، یہ نوکریاں قبول ہم نے۔ نبی کے دین پہ مہربانی بیٹا آپ جیئیں، نبی کے دین پہ اس کا ہی دین ہوتا ہے، جو عین میں رہے وہ نور عین ہوتا ہے۔ یزیدیت نے یہ سچ مان ہی لیا شوکت، کبھی جو مر نہ سکے وہ حسین۔ بی بی اس طرح دینے، شالہ ہاتھ اچھا رانے، سارے بولے ہیں بھئی ہائے دری 14 تو اٹھے ترازی ہوں، شالہ ہاتھ اچھے رانی بھئی۔ امام حسین اس طرح دینے، تو بڑی مہربانی، دعا دا شکریہ۔ یزیدیت نے یہ سچ مان ہی لیا شوکت، کبھی جو مر نہ سکے وہ حسین ہوتا ہے۔ ثاقب بھائی نے بڑے لاٹ سے، بڑی محبتوں سے مجھے کہا جی کو سلام سریکی دا سناؤ، سن لے سو 5-6 شیر، شیر زیادہ 4-5 شیر اگر سن لو ہوتا وہ میں صدقے جڈا انس دی آن تے لوٹی پئی، انسان حسین کو ساد مارا ہے۔ جیو چریوٹ تیرے سنن سلام ہے، جیو جیو زندہ آباد۔ آہا زندہ آباد، جیئیں ساد مارے۔ بیٹا جی توجہ، تنویر بھائی آپ ہی رہ گئے ہیں ہون، تو میں اپنے بڑے موڑے کھڑا تے سچی گالے میں کو مجلس کو نہیں پڑھنی، میں مجلساں تو پڑھ آئے کھری کھری گالے میں کوئی جلدی نہیں تے میں بھائی جان تے جملے تو نا تسلی بڑی ہوئی۔
ہاں کسے بندن جلدی ہوئے تو یا علی مدد کرے میں گھنٹہ پڑھسانے ہاں جدہ اون صدی آن تے لوٹی پئی بیٹا آپ ناراض ہو گئے تو پھر بولو نا میرے چاند جدہ اون صدی آن تے لوٹی پئی انسان حسین کو ساڈ مارے تھیا زخمی چہرہ ممکن دا امکان حسین جی بیٹا جی بیٹا جی وہ ماتمیوں جی وہ ماتمیوں صدقے جاواں تو آٹے سنن تو صدقے جاواں رل کے ہائے داری جوانیوں بھی میرا بچڑا جگ جگ جی وہ جوانیاں مانو جی بڑی مہربانی یہ ہاتھ اونچا رہے جدہ ان صدی آن تے لوٹی پئی انسان حسین کو سڈ مارے جدہ ان صدی آن تے لوٹی پئی انسان حسین کو سڈ مارے تھیا زخمی چہرہ ممکن دا امکان حسین کو سڈ مارے اے پانچ نکتی اے پانچ حرفی ایک پنجویں نور دی آس جو ہے ایگزیمینیشن حال ہی سمجھو تو میں ہی مولا دے ذکر تے ہاتھ رکھی کھلا میں باوضو کھلا تنویر بھائی گواہ نے دن موجودگی میں وضو کیتا ہے تے ساکہ میں پہلی باری زندگی کسے ممبر تے اے مصرہ کھولے بغیر پڑھ دیتا ہے میں دی نصر کیتی ہے 10 منٹ تے آج میرا دل ہی نہیں بندے ان جوڑے پہن میں نے یقین ہے کہ کافی تک میں اپنے آتے بندے اپڑ دے سن اے پانچ نکتی اے پانچ حرفی ایک پنجویں نور دی آس جو ہے خود اپنی شان ودھامن لئی شابان حسین بہت شکریہ بیٹا جی یہ ہاتھ اونچا رہے میرے بچوں کا آپ جیئیں سر سلامت رہیں صدا آباد رہیں آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے شین این بے الف نون شابان سال میں ایک ہی مہینہ ہے شابان جس کے حرف بھی 5 ہیں جس کے اے 5 حرفی اے 5 نکتی ایک پنجویں نور دی آس جو ہے خود اپنی شان ودھامن لئی شابان حسین کو سڈ مارے انسان حسین کو سڈ مارے انسان حسین کو سڈ مارے میں نے ویکھی پتر امکان حسین کو سڈ مارے شابان حسین کو سڈ مارے اجا شیر شعور تے اپڑیا نہیں اجا شیر شعور تے اپڑیا نہیں میری سین دے پتران کرم کیتا ہے میں قلم جو چاہیا ہے لکھن کیتے عنوان حسین بہت شکریہ بہت مہربانی بیٹا جی جگ جگ جیو جوانیاں سلامت رہیں اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں خدا کرے سنی یہ ہاتھ یہاں سے یہاں آتا رہے اللہ کرے ماتمی کا ہاتھ اونچے ہی رہے ماتمی تلی انج نہ کرنی پوے تھے ہی رہے ہاتھ مہربانی مولا آپ کو عزت دے سلامت رہیں آپ انسان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے شابان حسین کو سڈ مارے عنوان حسین کو سڈ مارے جدہ حرم حریم دی گل رک گئی سلوات سلات دی پت مک گئی جدہ حرم حریم دی گل رک گئی سلوات مہربانی حسن سلات دی پت مک گئی کعبے شبیر کو دھانکی تھی آزان حسین مہربانی بی بی آپ کو عزت دے خدا کرے یہ کیا کہنے والی زبان سلامت رہے ایڈے اوکھے کام تے بولے ہو میں دوئیں ہاتھ متھت رکھی کھلا میں توڑا شکریہ ادا کر سکتا چنی اٹھا لیا ہوں جی وہ غازی استہ دیونے یار بادشاہ حسین استہ دیونے بھائی جی میں بھائی غازی استہ دیوی اے ماحول سلامت ران کیا بات ہے کعبے شبیر کو دھاں کی تھی دھاں شکایت کو کہتے ہیں کعبے شبیر کو دھاں کی تھی آزان حسین کو سڈ مارے کعبے شبیر کو دھاں کی تھی نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا شیری میرے سامنے تے دلی میں ربوں پیا کریں دی میں شیر پڑھا تے میرے اندر دا شوکت اس بندے زخمی کرنا جن سمجھ آئی تے وہ نہ بولیا اے فطرت ہے جو دکھ سکھ وچ بچپن دے سنگتی یاد آندن ہائے 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 ایک باری ہاتھ کھولے میں منت منی کھلا میں تو ہاتھ کھولے سے میں 2 رکعت پڑھتا
ایک باری ہاتھ کھولے آ جا تیری بڑی مہربانی شاباش انسان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے انسان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے شابان حسین کو سڈ مارے آزان حسین کو سڈ مارے جاگی تے علی دا واسطے تیرے اندر جتنی ولایت ہے اتنی کوشش کری تین شیر سمجھ آوے تو بولی اے فطرت ہے جو دکھ سکھ وچ بچپن دے سنگتی یاد آندن جڑا ظلم یزید نے عام کیتا ہے قرآن حسین مولا آپ کو عزت دے مالک آپ کو عزت دے تنویر بھائی میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں 14 کی قسم ہے ساکب میں مقروض ہو گیا ہوں آپ لوگوں کا کیا چنے ہوئے لوگ مجھے دیے ہیں یار تم نے مولا تو انہوں اس طرح دے میں تو اڑے ہاتھ اچھے رہن اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی بار آپ حکم کریں کیا کریم بٹھائی ہوئی ہے یار میرے سامنے کیسے چنے ہوئے لوگ ہیں یار اللہ اکبر اے فطرت ہے جو دکھ سکھ وچ بچپن دے سنگتی یاد آندن جڑا ظلم یزید نے عام کیتا ہے قرآن حسین ایک ہی جھولی میں پلے ہیں نا قرآن اور حسین ہائے 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 سیری تا ہلائے یہ دا مطلب ہی تا دا دیا ہی نا تجھے زبان چاہلا میں آجے ہاتھ چاہ میں آجے کیڑا قیمتی جملہ ہی ایک ہی جھولی میں پلے ہیں نا ایک ہی سینے پہ اچکیلیاں ایک ہی سینے پہ اچکیلیاں کر کے جوان ہوئے نا نہیں نا میں یاد نہیں کرتا میں کتاب پڑھتا ہوں مجھے 14 کی موجودگی کی قسم ہے یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے سی ڈی بن رہی ہے میں تمہاری خوشامد کروں مجھے اگلا سانس ہی نہ آئے میری توقع سے بڑی داد دی ہے مجھے ان سرداروں نے میرے اندر کے شوکت مجبور ہو گیا ہے وہی اترتی تھی مسجد میں وہی اترتی تھی مسجد میں سید الملائکہ سناتے تھے رسول کو حسن سنتے تھے سن کے بعد آ کے اماں کو سناتے تھے وہی اترتی تھی وہی سناتے تھے شاباش شاباش ایک کدی میں لے سالے جیندی سن لئی دی ہے ایک کدی اوکھی میں لے سی سالے سن لئی دی ہے وہی اترتی تھی وہی سناتے تھے اور جب قرآن کے حوالے سے علی و بطول کا مفاخرہ ہوا تو اس میں یہ جملہ ملتا ہے میری شہزادی کا علی نے کہا میں سید الملائکہ سے قرآن سنتا ہوں بطول نے کہا یا علی محسوس نہ کیجئے گا آپ فرشتوں سے قرآن سنتے ہیں میں قرآن سے ہائے 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 صدقے جامع اللہ اکبر حسن جی بچڑا اے ہاتھ اچھے رانے میرے پتروں دے شاروں من یار دو میں ہاتھ اچھے ہائے دری اے فطرت ہے جو دکھ سکھ وچ بچپن دے سنگتی یاد آندن جڑا ظلم یزید نے عام کیتے قرآن حسین کو سر مارے اے رضی اللہ اے رحم اللہ شبیر بڑھیں دئی مقتل ویچ ہائے 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 اے رضی اللہ اے رحم اللہ شبیر بڑھیں دئی مقتل ویچ خود رحمت دی تقسیم کیتے رحمان مہربانی آپ کی جی بزرگوں بڑھیا مہربانی ہے غازی استاد ہم نے جی خود رحمت دی تقسیم کیتے رحمان حسین کو ساد مارے ایک بندہ بولے ہی مجمع بھی وہ جڑا بار بار میرے نال بولدا پہ بھائی جان مجمع بھی وہ جس نے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے مایوس نہیں کیا میں 7 شعر پڑھ گیا اور ایک لفظ کی قیمت ملی اس پنڈال میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ بولے میں تعمیر راضی ہوں ایمان دے 10ویں درجے دا ہائی شوق بطول دے نوکر کوں ای منصب دی تکمیل کیتے سلمان اللہ اکبر جی میرا بیٹا جی میرے بچڑے شالائے ہاتھ جی مولا تواڈی حفاظت کرن جی تسی حسین دے دارن دی حفاظت کرتے ہو مالک تواڈے گھران دی حفاظت فرمان جی وہ راضی استانے ایمان دے 10ویں درجے دا ہائی شوق بطول دے نوکر کوں ای منصب دی تکمیل کیتے ای منصب دی تکمیل کیتے جی میرا بیٹا
جیو سلمان حسین کو سڈ مارے اے کعبہ قبلہ دین خدا جدہ ہر شہدہ انکار تھیا اے کعبہ قبلہ دین خدا جدہ ہر شہدہ انکار تھیا سفیان دی نسل دے توڑ کیتے عمران حسین آئے آئے آہا 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 کس جنت میں کھڑا کر دیا ہو مجھے کس جنت میں کھڑا کر دیا ہو مجھے اللہ اکبر جئیں آپ سلامت رہیں اے کعبہ قبلہ دین خدا اے کعبہ قبلہ دین خدا جدہ ہر شہدہ انکار تھیا سفیان دی نسل دے توڑ کیتے عمران حسین کو سڈ مارے میں سڈ پڑھوں ثاقب جس ماحول جو میں کھلا حدیث کسا پاک تے میرا ہاتھ ہے میں پوری زندگی جو اتنا فخر نہیں کیتا کسے مجمع تے جتنا میں اس مجمع تے فخر محسوس ہو رہے ہیں میں 2 لاکھ پڑھے ہیں میں حیدرآباد دکن دے 2.5 لاکھ بندے پڑھے ہیں میں چولی 50 ہزار دے مجمع روز پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میں پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اس پنڈال تے پھر میرے کو اتنا چنے ہے مجمع بیٹھا ہے پھر میرا ایک لفظ ضائع نہیں ہویا میں قرآن دی قسم ہے میں وڈے مجمع یہ شعر نہیں پڑھے اس ڈر تو میں داد نہیں ملنی تے میرے اندر دا شوقت میں بار بار آکھی جا رہے شعر پڑھ ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر سخی دے سجدے وچ ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر سخی دے سجدے وچ میں کو معافی گھندے خالق تو شیطان ہائے 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 صدقے صدقے امیر بھائی جیو غازی استانینی توڑے مجمع دی کیا بات ہے توڑے معیار دی کیا بات ہے توڑے چناؤ دی کیا بات ہے ہاں بھی سنی مہربانی اللہ آپ کو عزت دے حیدری میں بھائی جان نوکر جتنی باری آنکھوں میں یوں پڑھ دا رہا جتنی باری حکم کرو میں یوں پڑھ دا رہا مشکل تو نہیں لگ رہی بیٹا ڈٹھی اصل سریکی کو عجیب تو نہیں لگ رہی چلیں تھینک یو ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر سخی دے سجدے وچ ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر سخی دے سجدے وچ میں کو معافی گھنڈے خالق تو میں کو معافی گھنڈے خالق تو شیطان حسین کو سڈ مارے جنہ تسے جیواں تسی بھی جیو جیواں تو بتاؤ پھر مک گئی آج تو بات کھیڑ بات وجہ تین جیندہ رہا سے تیرے میرے درمیان حسین دا ملے تیرے دل دی امام باڑے سے نعرے لگ دے جاسن انسان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے عمران حسین کو سڈ مارے شیطان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے امکان حسین کو سڈ مارے قرآن حسین کو سڈ مارے جگ وچ معبود تے عابد دی شبیر دے سجدے ونڈ کی تھی چلے بندے بڑن خدا لگ پائے یزدان حسین اے پنڈال جیوے اے پنڈ وستا روے جی بی بی آپ کو عزت دے میری شہزادی آپ کو عزت دے یہ جو ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہوئے مجھے داد دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے میری شہزادی ان کے بچوں کو عزت دے دے جی صدقے بھائی تنویر تیرا نو پتہ غازی دی قسمی میں بڑا راضی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تواڈیاں زندگیوں تواڈے بچڑے جیون اللہ اکبر جگ وچ معبود تے عابد دی شبیر دے سجدے ونڈ کی تھی جڑا بندے بڑن خدا لگ پائے یزدان حسین کو سڈ مارے سلامت رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ 19 برس کم سے کم ہو گئے مجھے یہ نظم کہے ہوئے اور میں نے پہلے سیکنڈ میں ہی اپنی آنکھوں سے تول کے آپ کو اس بچے کو بھیجا ہے یہ کاپی گاڑی میں پڑی تھی کاپی منگوائی ہے
اس کا ایک بند آپ نے سنا ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں اپنی مرضی نال پیا پڑھنا، کوئی جلدی نہیں، گھڑی نہ وکھا. ہاں میرے حال ویکھو تسی، میرے حال ویکھو، میں گھڑی بھی کھیندا ہے وجہ سے لے بیاؤ چلیے اگلی مجلس سے. ہاں میں کوئی جلدی نہیں، بالکل میں کوئی جلدی نہیں، میں اپنی مرضی نال پیا پڑھنا. غازی اس طرح دینے، میں 19 برس میں پہلی بار اپنی 19 سال کی اس نظم کی ذاکری میں ثاقب یہ نظم پوری پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے 6 مصرے آپ کو یاد ہیں، 6 مصرے حسن کو یاد ہیں. جہاں پڑھے میں نے یہ 6 مصرے پڑھے ہیں. میرے اندر کا شوکت منصف ہوا ہے میرے ساتھ کہ اس مجمع کو یہ نظم سننی چاہیے. حر کے دل نے پوچھا ہے حر سے شب عاشور، حر کل کا کیا پروگرام ہے؟ شاباش شاباش. تواڈے کیا کہنے ہیں، میرے پتران دے کیا کہنے ہیں؟ جوانیاں مانو، جگ جگ جیو، نظر بد تو محفوظ رہو. حر کے دل نے پوچھا ہے حر سے شب عاشور، حر کل کا کیا پروگرام ہے؟ حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے. دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں. ہاں جیو بھائی جان، بڑیاں مہربانیاں جی. آخری بیٹے کا شکریہ جی. غازی اس طرح دینے. حر کے دل نے ان سے پوچھا ہے کل کا کیا پروگرام ہے؟ حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے. دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. فون ہے کوئی ضروری گل ہونی ہے، فون جو اتھو لے آئے تو کوئی گل ہی ہونی ہے نا. ایک باری وقت درود چا پڑھو. جملہ بڑا قیمتی ہے، میں چاہ رہے ہیں بھی فون ہو جائے. چلو کل کا، چلو میں نے ویکھو کوئی پرابلم ہے ٹائم کا؟ اچھا کل کا کیا پروگرام ہے؟ حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی. دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں. حر نے کہا کیا مطلب؟ کل تو کل ہے. دل نے کہا کل کل نہ کر، کل کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے. سنی میرا انتخاب تے ویکھنا ہیں، ویکھنا میں چہرے کی میں پڑھنے میں یہ بندے ادب سن سکتے ہیں. کل کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے. اگر تو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی. حر نے کہا کیا کروں؟ دل نے کہا جا حسین سے معافی مانگ. دل نے کہا جا حسین سے معافی مانگ. دل کی مان کے دل سے اٹھا. دماغ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حسین سے معافی مانگنے. دماغ نے کہا بیٹھ جا، طبیعت ٹھیک ہے نا، تو اس قابل ہے کہ تو حسین سے معافی مانگے؟ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نا. بیٹھ گیا. دل نے کہا کیا ہوا، جاتا نہیں؟ اس نے کہا دماغ کہتا نہ جا، معافی نہیں ملے گی. دل نے کہا اسے چھوڑ، اسے چھوڑ، اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کیے. دل نے کہا اسے چھوڑ، اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کیے. اس غریب نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا جسے اس کے ایک مشورے نے شیطان بنا دیا. صدقے 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 تیرے سنن تو صدقے، تیرے بولن تو صدقے. اس غریب نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا جسے اس کے ایک مشورے نے شیطان بنا دیا. جا معافی مانگ. حر نے کہا تجھے تسلی کیوں ہے کہ معافی مل جائے گی؟ دل نے کہا مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے. شبیر سا دنیا میں سمد کو، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے. شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے. جا معافی مانگ. معصوم ہے، مولا ہے، زمانے کا ولی ہے، مجرم تو ہے تو، وہ تو حسین ابن.
جاؤ بیٹا جاؤ 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 وہ بلا رہے ہیں بیٹا دروازے پہ معصوم ہے مولا ہے یار تیری وے تو ہی کھلو تیرا سے میرا چانجی انہوں نے نال جانی تو چلا جا معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین ابن علی ہے خورنے کا جاؤں شاکب مصرے سنی دل نے کا تاخیر نہ کر اور نہ ڈھا خود پہ غضب تو تاخیر نہ کر اور نہ ڈھا خود پہ غضب تو موقع جو ملا ہے تو بنا اپنا حسب تو موقع جو ملا ہے تو اے ذکر تے ہاتھ رکھی کھنا کراچی حیدرآباد اسلام آباد دے بندے لوگ دے رہتے میں مصرے نہ پڑے جے میرا اج دل کاری گیا تا غازی دا واسطہ ہی نے میری مدد کرے دل نے کہا تاخیر نہ کر اور نہ ڈھا خود پہ غضب تو موقع جو ملا ہے تو بنا اپنا حسب تو اس نے کہا آج جنگ ہونی نہیں تھی خور نے کہا ہونی تھی اس نے کہا پھر حسین نے کہا نہیں جنگ کل کریں گے ایک رات طے نہیں ہوئی عبادت کے لیے اس نے کہا ہوئی اس نے کہا تو پھر بھی نہیں سمجھا اصل بات کیا ہے موقع جو ملا ہے تو بنا اپنا حسب تو سمجھا ہی نہیں مقصد سلطان عرب تو ہے آج کی شب جنگ کے ٹلنے کا سبب تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پتران دے شاہروں نے بھائی جان اے نمازی متھے سلامت رہنے یار مول پہ گی ثاقب حسین دی قسم ہے جی غازی استان دے بھی شالہ ذات دی خیر ہوئے اندروں راضی ہو گیا تنویر غازی دی قسم ہے بھائیا اندروں راضی ہو گیا موقع جو ملا ہے تو بنا اپنا حسب تو سمجھا ہی نہیں مقصد سلطان عرب تو ہے آج کی شب جنگ کے ٹلنے کا سبب تو ہر نے کہا ہیں میں اتنا اہم ہوں حسین نے میری وجہ سے آج جنگ روکی ہے دل نے کہا نانا زیادہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کسی مشکل کو کب آسان کیا ہے شاہ نے یہ تیری خلد کا سامان آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے صدقے صدقے پتران دے شاہر آبادوں من سارے بولے ہیں بھئی ہائے دری اپنی کسی مشکل کو کب آسان کیا ہے شاہ نے یہ تیری خلد کا سامان کیا ہے اٹھا اس نے کہا جاؤں دل نے کہا رکتا کیوں ہے بار بار انہوں نے کہا وہ اصل میں مجھے گھبراہٹ یہ ہے کہ وہ ہم سارے مل ملا کے 70-72 ہو جائیں گے ادھر 10 لاکھ ہے چلا تو جاتا ہوں لیکن موت یقینی ہے اور نے جب کہا نا موت یقینی ہے دل نے کہا کیا چاک ابا سینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا چاک ابا سینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے اس زینے کا کچھ شوق نہیں ہے کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں کوثر کے سبو پہ بولنے والوں تمہاری بڑی مہربانی کوثر کے سبو پہ بولنے والوں تمہاری نسلیں سلامت رہیں کوثر کے سبو پہ بولنے والوں حیدر بھائی جیو میں دعائیں کر سکتا ہوں نسلیں تمہاری سلامت رہیں ہزاروں سال جیو صدا آباد رہو کیا چاک ابا پینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے اس زینے کا مجھے دیکھنا بیٹا پلیز کیا چاک ابا بس میں گیا 8-10 منٹ اور چاہیے کیا چاک ابا سینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے اس زینے کا کچھ شوق نہیں ہے کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا حشر تلک جینے کا ٹائم کا کوئی مسئلہ اچھا کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے میں نے دیکھو کوثر کے سبو پینے کا اچھا خیر ہے کچھ شوق نہیں ہے خیر کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے میں نے دیکھنا تسا کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا حشر تلک جینے کا بس گیا میں کیا حشر تلک جینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیوں نہیں جاتا موت کا ڈر ہے ہاں اس نے کہا معصوم سے ٹکرا کے کدھر جانا ہے تو نے شبیر سے لڑ کے بھی تو مر جانا اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر غازی استعظیم نے مہربانی مولا آپ کو عزت دیں، یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ کوثر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا؟ حشر تلک جینے کا کچھ شوق نہیں ہے؟ معصوم سے ٹکرا کے کدھر جانا ہے تو نے؟ شبیر سے لڑ کے بھی تو مر جانا ہے تو نے، شبیر سے لڑ کے بھی تو مر جانا ہے تو نے۔ اور والی ممکنات کی بارگاہ میں آیا، سینے لگایا حسین نے، فرماتے جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا۔ جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تھا، تو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا، پہچان گیا تھا۔ گھٹ تو گھٹ 35 سال تو تیرا میرا والا تعلق ہے، تو میں 35 سال پہلی واری خراج پہ منگداں ویکھی بھی کافی کنج آیا ہے میری ہزار مجالے۔ فرمائیں جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تھا، تو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا، پہچان گیا تھا تو تیری مان گیا۔ غازی استعظیم نے پہچان گیا تھا تو تیری مان گیا تھا، میثاق میں ہم نے یہ تیرا وقت چنا تھا، جس وقت بنا تھا تجھے اس وقت چنا۔ میثاق میں ہم نے یہ تیرا وقت چنا تھا، یہی ہر تھا، صبح عاشور تھی، پو پھوٹنے سے پہلے کے وقت تھے، ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے، جب ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، قدہ نروں میں شالہ ساکھ دی خیر ہوئی، جب ہر کے کان جی صدقے کیا کرم ہے یار، مک گئی میلے 5 تو 6 منٹ میں اور پڑھنا، یہی وقت تھا۔ قدانروں میں بھائی ڈھیر عزت ہوگی، ہاں جائی گئی تیری آنکھیں ایک کرم ہے امام حسین دا، ایڈی جلدی کون ڈھوندا ہے؟ بانی تے سارے دن دا تھکا ہویا، ایڈی جلدی سبحان اللہ۔ مولا قبول فرماؤنے بھائی غازی استعظیم نے مک گئی 5 منٹ گن کے میں توڑے اور چاہی دن۔ غازی استعظیم نے ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، ہر پانی کی مالکن میں ہوں، میری دھیاں تو ساں آئے کرے آئے، مک گئی میری نوکری۔ ہر کے کانوں سے قدانروں میں عزاداریہ نصیبوں نے ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، ہر پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں، تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک گل میں تساں پوترا واسطے کرنی ہے تو ان شاید اتھے رومنا نہ ہوئے، میری ایک گل یاد رکھیا ہے، ممبران تے پڑھا جاندہ ہے 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، نہ بیٹا 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ اللہ بہو امیر ہے وہ بندہ جیسے منہ چوہائے نہیں نکل سکے۔ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میرے معتبر چہرے بھی ممبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میں بادشاہ حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کم سے کم 96 گھنٹے کی پیاسی تھی علی کی۔ اللہ اکبر، حساب آپ کرے آپ کتنے دیاں دی تسیح ہے، دیاں دا پردہ ہوئی بھائی، مک گئی 3-4 منٹ مک گئی۔ پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں، قدانروں میں شالہ ساکھ دی خیر ہوئی، یہ جڑا آنسو تیرے چہرے تے سفر کردہ پہ ہے نا، یہ دی قیمت تین معاشرے چ میرا چند پتہ لگنی۔ ہرنے کا بی بی میں نے پہچانا نہیں، کمزور سی آواز آئی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی، میں حسین کی دکھیاری ماں، اور میں تجھے چل کے کہنے آئی ہوں جا میرے حسین کا ساتھ۔ حسین کی ماں کا حکم سنا، پانی کا دھیان چھوڑا، وضو کا خیال چھوڑا، روتا ہوا خیمے میں آیا، سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ہاتھوں سے بیٹھ کے انگلیوں سے لکیریں بھی کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہے اور تو نے یہ کیا کیا، اور کربلا کا جنگل کجا، علی کی بیٹیاں کجا، 4 دن کی پیاس کجا، غازی او صدقے، او صدقے، صدقے
4 दिन की प्यास कुजा, अब्बास की मलका कुजा, और तू मोहम्मद को क्या मुँह दिखाएगा, और तू अली को क्या मुँह दिखाएगा। मेरिया मावां, मेरिया धियां, मेरा पुत्र, मेरे को टाइम हो गया है, ये मैं तुहाडे को हाथ बदी खला, तुहाडे तो जड़ियां कनीज़ा होना हुसैन दी धी दियां, तुसा मातम करे जुमले ते मुक गई मेरी आज दी नौकरी। और बैठा अपने आप से बातें कर रहा था, इसकी 4 साल की बेटी खैमे में दाखिल हुई, बच्ची ने एक कोने में खड़े होकर रोना शुरू किया, तू रो न रो तेरी मर्जी मैं छोड़ रहा हूँ। हुरने दोनों बाएं फैलाई, हुरने का बेटा आओ बाबा से मिलो, बच्ची ने कहा तू मेरा कुछ नहीं लगता। हुरने का नाराज है, बच्ची ने कहा हाँ पता नहीं केदा अमीर है वो बंदा साकिब जे हुण हाय लगी थी। हुरने का मेरा जुर्म क्या है, बच्ची ने कहा इतने दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, तूने आज तक बताया ही नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए, इतने दिन हो गए हमें इस जंगल में आए हुए बाबा, तूने आज तक नहीं आंदा रोमन तो सिर तले करना, जे आंदे ही रोमन तो हाथ मार जी, ओ तेरे मुंह तो मातम तो सदके जावा। अल्लाह अकबर। इतने दिन हो गए हमें इस जंगल में आए हुए, कदा न रोवो यार, मौला तो इस तरह देवे, थोड़ी नस्ल जीवे, तूने आज तक बताई नहीं, सामने हमारे रिश्तेदार आए हुए। हुरने का नहीं बेटा हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं, भरी मेरे से इतने सैयद आदे हो ना, तो अंदादी दा वास्ता तुसा हाथ मरे है बाकी दी मर्दी। बच्ची ने कहा बाबा तू कहता रिश्तेदार कोई नहीं, सामने काले खेमे में तेरी बहन आई हुई है, ओ मैं धियां दे पर्दे कुर्बान च करा, ओ मैं धियां दे बदले तनवीर दर कुर्बान चा करा। हुरने का मेरे रिश्तेदार काले खेमे में मेरी बहन, वो कौन है? बच्ची ने कहा पता नहीं, मैं उस खेमे में अचानक चली गई, एक बीबी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, बाकी बीबियों से आलिया बिनते अली कह रही थी। बाबा उसकी निगाहें मुझ पे पड़ी, उसने तिलावत बंद की, मुझे उठाया, उठा के सीने से लगाया, मेरे बालों से चादर हटाई, मेरे सर पे बोसा दे के आहिस्ता से पूछा भाई हुर की बेटी मेरे भाई का क्या हाल है? हुर ने कहा कुछ और भी कहा। बच्ची ने कहा बाबा जब मैं आने लगी ना, उसी बीबी ने कहा जब बाबा के पास जाना, बाबा से कहना अली की बड़ी बेटी कह रही थी बहनें रोज घर से बाहर नहीं, हाय और नहीं आता मातम तो सिर तो तले कर नहीं यार, बहनें रोज घर से बाहर नहीं आया करती। और अगर सदके और चीखा मार के रोमड़ा ला और धाड़ा मार के रोमड़ा ले, अगर बहनें जी अगर बहनें घर से बाहर आ जाएं, भाइयों को ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहिए। और शियो हुर ने अली की बेटी का हुक्म सुना, मामा उठाया, बेटों से कहा ये मेरे हाथों पे बांध दो, रुमाल उठाया, ये मेरी आंखों पे बांध दो, मुझे मुजरिम बना के हुसैन की बारगाह में ले चलो। और हुसैन के कदमों पे गिरा, ज़हरा के लाल ने सीने लगाया, आखिरी जुमला और ऊंचा रोया। हुसैन ने कहा क्यों रोता है? मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरा बाबा राजी, मेरी अम्मा राजी, मेरी बहनें राजी, मेरे भाई राजी, मेरे बेटे राजी, मेरी बेटियां राजी, और मेरे मातमी राजी, मेरे अज़ादार राजी, कयामत तक और तेरा नाम लेके मेरे मानने वाले मातम करेंगे। ऊंचा क्यों रोता है? एक बारी कोशिश करी जिस बंदे दी जेड़ी दुआ रुकी हुई है, हाय आके दुआ मंगी ते मैं जा रहा। हुरने का मौला अल्लाह जाने क्यों तसल्ली नहीं हो रही। हुसैन ने कहा अच्छा मैं तसल्ली कराऊं। अली के लाल ने खैमे की तरफ इशारा किया, उससे 2 बच्चे बरामद हुए, एक का नाम औन, एक का नाम मोहम्मद। वो सूखी जुबान होठों पे फेर रहे थे, उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो हुसैन के करीब आए, छोटे छोटे हाथ माथे पे रखे, आहिस्ता से कहा मामू हुसैन, अम्मा जैनब कह रही है भाई हुर को मेरा सलाम। ओ हुसैन ने कहा हो रब तो राजी है, ओ हुर अली की बेटी, अब्बास की मलका, अकबर की माँ। उजड़ी हुई सैयदादियाँ पानियान को इज़्ज़तें अता फरमाए। मालिक आपकी ये नौकरियाँ कबूल फरमाए। मकामी इंतज़ामिया के जो अहबाब इस कदर भरपूर ताउन कर चुके हैं, मालिक उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। एक बार हाथ उठा लो, हाथ उठा के दुआ करो मेरे अल्लाह, इन आंसुओं का वास्ता, इन सिसकियों का वास्ता, इन हिचकियों का वास्ता, इस मातमदारी का वास्ता, हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की